بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پر خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج بھی ہمارے گھر میرے ابا نے تماشا لگا رکھا تھا جو ہمارے گھر کا معمول بن چکا تھا۔ ہم سب بہن بھائی اس بات کے عادی تو ہو چکے تھے، ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کھوتے جا رہے تھے، کیونکہ ہمارا دماغ صرف ایک ہی بات کو سوچتا رہتا کہ ابا اماں پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں۔ اماں روتی رہتی اور ابا ان پر چلاتے رہتے، اماں کوئی جواب نہ دیتی۔ آج بھی روز کی طرح ابا جب کام سے واپس آئے تو اماں پر چلانے لگے کہ آج میں نے تمہارے یار کو مرتے دیکھ لیا، کیا تم اس کے مرنے پر رو گی نہیں؟ اماں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ میرا چھوٹا بھائی جب کمرے میں گیا تو ابا کہتے کہ تیری ماں اس لیے رو رہی ہے کہ اس کا یار مر گیا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کو ایک دم طیش آ گیا، اس نے ایک ریوالور نکالا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا اور میری ماں وہیں پر زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ابا کی طرف رخ کیا اور یہی انجام میرے ابا کا ہوا۔ میں اپنی چھوٹی بہن کو لے کے کمرے میں گھس گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی، لیکن اس پر تو جیسے خون سوار تھا وہ اور پھر ایک زوردار دھماکے سے ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا اور جو اندر آیا اسے دیکھ کے میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میری بہن تو بے ہوشی ہو چکی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرا نام حفصہ ہے۔ میری عمر اس وقت 30 سال ہے، مگر ان 30 سالوں میں کون سا ایسا دن تھا جس میں نے اپنے بچپن کو جیا ہو، اور کوئی ایسا دن نہیں تھا جس میں نے اپنی جوانی کو جیا ہو یا میں نے کوئی سہانا خواب دیکھا ہو۔ میں نے تو صرف ایک ہی خواب دیکھا تھا، گھر میں سکون ہو، میرے ماں باپ آپس میں پیار اور اتفاق سے رہیں، لیکن یہ میرا خواب ہی رہا۔ کبھی ایسا نہ ہو پایا کہ میری ماں کی زندگی میں سکون آیا ہو۔ میری ماں جس کا نام کبرا تھا، اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی دن شاید خوشی کا نہ دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان پر اچھا اور برا وقت آتا رہتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں ہر وقت برا ہی وقت رہتا ہے۔ خوشی تو جیسے ان کے مقدر میں ہوتی ہی نہیں، اور دکھ تو اپنی بہارے لیے ہر وقت ان کی زندگی میں موجود رہتے ہیں، اور وہ انہی دکھوں کا سامنا کرتے کرتے آخر ایک دن مر جاتے ہیں، اور ان کی موت ہی ان کے سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ اس زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو اس نے کبھی جی ہی نہیں۔ میری ماں بھی ایسی ہی تھی، وہ جب پیدا ہوئی تو پیدا ہوتے ہی اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، یعنی میری نانی کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے نانا نے دوسری شادی نہ کی کہ سوتیلی ماں پتہ نہیں بچے کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، اور میرے نانا نے اپنی ماں کے کہنے پر بھی دوسری شادی نہ کی، اور وہ ان کی بیٹی کو پالنے لگیں۔ وہ بوڑھی اور ضعیف تھیں، اس لیے اچھے سے بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ میری ماں بچپن میں ہی بہت بیمار رہنے لگی، حتیٰ کہ جب وہ 5 سال کی تھیں وہ اتنی شدید بیمار ہو گئیں کہ میرے نانا ابو بہت زیادہ ڈر گئے۔ ان کی ماں بھی اب بہت ضعیف ہو چکی تھیں، اور آخر کار ایک دن میری ماں کی دادی کا بھی انتقال ہو گیا، اور میرے نانا میری دادی کے ساتھ اکیلے رہ گئے۔ اب تو وہ بالکل بھی ان کو سنبھال نہیں سکتے تھے کیونکہ انہیں کام پر بھی جانا ہوتا تھا۔ آخر کار ان کی بہن نے کہہ کر ان کی شادی کروا دی۔ میری ماں کی سوتیلی ماں آ گئی، اس نے آتے ہی میری ماں کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ میرے نانا بہت خوش ہوئے کہ چلو بچی کی دیکھ بھال کے لیے آ گئی ہے، بچی کو دیکھ لے گی۔ وہ بے فکر ہو کر کام پر جانے لگے، لیکن تھی تو وہ سوتیلی ماں۔ آخر کار اس نے اپنا رنگ روپ دکھانا شروع کر دیا اور میری ماں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگی، اور میری ماں کو کہہ دیتی کہ اگر کچھ بھی تو نے اپنے باپ کو بتایا تو میں رات کو سوتے ہوئے تیرا گلا کاٹ دوں گی۔ یہ سن کر میری ماں مزید ڈر جاتی اور وہ اپنے ابا کو کچھ نہ بتاتی، اور اسی طرح دن گزرتے گئے۔ میری ماں 10 سال کی ہو گئی تو میری سوتیلی نانی نے گھر کی ساری ذمہ داری میری ماں کے کندھوں پر ڈال دی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سارا دن گھر کا کام کرتی، اور شام ہوتے ہی اس کو بچے پکڑا دیتی کہ ان کو پکڑو اور کھلاؤ، میں سونے لگی ہوں۔ وہ پھر اپنے دونوں بھائیوں کو لے کر کھیلتی رہتی۔ یوں زندگی کے دن گزرنے لگے۔ تعلیم اس کو دلوائی نہ، قرآن پاک کی تعلیم بھی نہ اس کو دلوائی۔ اس کو بیچاری کو کیا شعور آتا، وہ بیچاری سارا دن کام کرتی اور پھر اپنے بہن بھائیوں کو کھلاتی رہتی۔ ایک دن میری سوتیلی نانی بچے پکڑا کر خود سونے چلی گئی، لیکن بچوں نے کھیل کھیل میں چوٹ لگوا لی، تو میری سوتیلی نانی نے اٹھ کر میری ماں کو اتنا مارا کہ اس کا سر تک پھاڑ دیا۔ میری ماں روتی رہی، لیکن جب باپ آیا تو اس کو کچھ نہ بتایا۔ باپ نے جب دوپٹے کو خون لگا دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور پوچھا، کبرا بیٹا تمہارے دوپٹے پر خون لگا ہے، کیا ہوا ہے؟ بولی، بابا کچھ نہیں، میں گر گئی تھی تو ادھر سے میرا تھوڑا سا سر پھٹ گیا تھا۔ میرے نانا ابو نے کہا کہ کبرا بیٹا تھوڑا سا سر نہیں پھٹا کیونکہ خون زیادہ لگا ہے، آؤ میں دیکھوں اور پٹی کر دوں۔ میری ماں نے جب سر دکھایا تو میرے نانا ابو پریشان ہو گئے
और जल्दी से उनकी पट्टी की और अपनी बीवी से बोले कि नेक वक्त ध्यान किया करो, छोटी सी बच्ची को इतनी ज्यादा चोट लग गई है, तुम्हें उसी वक्त इसकी पट्टी कर देनी चाहिए थी। लेकिन वो तो जैसे लड़ने मरने को तैयार थी। फौरन से मेरे नाना अबू से कहती कि सारा दिन मैं घर के काम करूं, बच्चों को संभालूं और ये महारानी सारा दिन बैठी रहती है। अब इस महारानी के चोंचले भी उठाऊं, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। संभालो अपने घर को और अपने बच्चों को, मैं तो अपनी माँ के घर चली। ये कहकर मेरी सौतेली माँ जाने लगी तो मेरे नाना ने हाथ जोड़कर रोका कि खुदा के लिए ना जाओ, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। इस तरह उसने मेरे नाना अबू को पूरा अपने कंट्रोल में किया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ बड़ी हो रही थी, लेकिन अपने बाप से दूर होती जा रही थी, क्योंकि वो मेरे नाना अबू को हर वक्त मेरी माँ के बारे में उनके कान भरती रहती कि कुबरा ये करती है, कुबरा वो करती है, और वो अपनी बेटी से अब कम बात करने लगे थे। मेरी माँ, जिसके पास रिश्तों की पहले ही कमी थी, उससे बाप की बेअतनाई बर्दाश्त न होती और वो हर वक्त रोती रहती। अब मेरी माँ 16 साल की हो चुकी थी और उसकी सौतेली माँ अपने चचा के बेटे के साथ उसकी शादी करना चाहती थी, जो कि एक नंबर का आवारा था। दूसरी तरफ मेरी माँ का खाला का बेटा उनको पसंद करता था, लेकिन मेरी नानी के इंतकाल के बाद उनका बहुत कम आना जाना था। लेकिन वो फिर भी दिल से चाहता था कि मेरी शादी कुबरा के साथ हो और मेरी माँ को बहुत पसंद करता था। उसका नाम रहमान था और वो अक्सर आता जाता रहता था, जिस पर मेरी सौतेली माँ बहुत भड़क जाती कि ये क्यों आ जाता है। मेरी माँ की खाला भी अक्सर उसको देखने उनके घर आ जाया करती थी, लेकिन उनकी सौतेली माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब मेरी माँ की खाला ने उनका रिश्ता मांगा तो मेरे नाना अबू ने साफ इनकार कर दिया कि वो अपनी मर्जी से अपनी बेटी का रिश्ता तय करेंगे और उनके घर रिश्ता नहीं देना चाहते, जिस पर मेरी माँ की खाला का बेटा बहुत उदास और परेशान हो गया। उसी दौरान मेरे नाना के दोस्त के बेटे का रिश्ता आया, जिस पर मेरे नाना ने फौरन हाँ कर दी और वहाँ पर मेरी अम्मा का रिश्ता तय हो गया। वो मेरे अब्बा थे। मेरे अब्बा शुरू में बहुत अच्छे थे, शादी के बाद मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते, उनके साथ बहुत ही नरमी से और मोहब्बत से पेश आते। उनको पता था कि बिन माँ की बच्ची है, वो उनका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। सुना है कि जब गांव में ब्याह कराई तो मोहल्ले की औरतें इस हसीन दुल्हन को देखने के लिए टूट पड़ी थीं। अब्बा भी खुश शक्ल थे, खूबसूरत थे, लेकिन मेरी माँ से उम्र में पूरे 10 साल बड़े थे। अम्मा दुबली पतली, कामनी, छुई मुई सी मगर दिल गुर्दे की औरत निकली। देखने को नर्मो नाजुक मगर अंदर से फौलाद थी। शादी के बाद अब्बा के मन को भाई तो मियाँ बीवी के हुस्ने सलूक से गुजर बसर होने लगा। 1 साल बाद जब मैं पैदा हो चुकी थी, अब्बा वालदा के मैके उन्हें लेने आए। तब पहली बार अम्मा की सौतेली माँ ने उनके कान में जहर उंडेला कि तुम्हारी बीवी का शादी से पहले अपनी खाला के बेटे रेहान के साथ चक्कर था और अब वो इसकी शादी के बाद जोगी बन गया है और दरबारों पर धक्के खाता फिर रहा है। ये बात सुनकर अब्बा तैश में आ गए, लेकिन मेरी माँ को कुछ ना कहा। घर आ गए। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। मेरी माँ को बात पे बात बेइज्जत करना शुरू हो गए। मेरी माँ को कुछ समझ न आती कि आखिर क्या मामला है, लेकिन जल्द ही मेरी माँ को पता चल गया कि ये जहर उनकी सौतेली माँ ने उनके खावन के दिमाग में डाला है और कान भरे हैं। वो अपनी माँ की फितरत से तो वाकिफ थी, लेकिन फिर क्या करती, क्योंकि उनका शौहर उनके बहुत ही ज्यादा खिलाफ हो चुका था। अब्बा का रवैया अम्मा से सख्त और खुरदरा हो गया। घर से निकलने पर पाबंदी लग गई थी। ख्वामखा के शको शुबे में गिरफ्तार हो गए। इन्हीं दिनों मेरी अम्मी ने मेरे भाई को जन्म दिया। मेरा भाई बहुत ही खूबसूरत और मोटा ताज़ा था। मैं सारा दिन अपने भाई के साथ खेलती रहती और इस खिलौने के आने पर बहुत खुश होती। लेकिन बेटा पैदा करने पर भी मेरे अब्बा का दिल न पिघला। वो हर वक्त मेरी माँ के खिलाफ बोलते रहते, उनको बातें सुनाते रहते और बात पे बात उनको मारना भी शुरू हो गए थे। मेरा छोटा सा मासूम जहन ये सब बर्दाश्त करने के काबिल न था। जब भी मेरे अब्बा मेरी माँ को डांटते, मैं ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती। अब्बा मेरी अम्मा को मैके न जाने देते कि जाने वहाँ पर जाकर अपनी खाला के बेटे को न मिलती फिरे। अम्मा हर सितम सहती रही कि मैका माँ से होता है और उनकी माँ सौतेली थी। इधर वो बच्चे इनकी पैरों की जंजीर बन चुके थे। अब वो हर कीमत पर अपना घर बचाना चाहती थी, उसको बसाना चाहती थी। अब्बा की ज्यादती बर्दाश्त करके भी चुप रहती। मोहल्ले में किसी ने कोई ऐसी बात न सुनी जिससे पता चलता कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा चलता रहता है। इन दिनों हम 3 बहन भाई हो चुके थे जब एक रोज ये वाकया हुआ। सुबह उठे तो घर में शोर शराबा था। माँ चीख रही थी और वालिद इन पर तशद्दुद कर रहे थे। उन्होंने उनको बहुत मारा और वो भागकर पड़ोस के घर चली गईं। उनकी हालत बहुत खराब थी। पड़ोसी हैरान रह गए कि आखिर इसको हुआ क्या है। जब उनको असली बात का पता चला तो उन्होंने मेरे अब्बा को बहुत समझाया
کہ دیکھو یہ معصوم عورت ہے، تم اسے کیوں مارتے ہو؟ تمہارے بچوں کو پالتی ہے، سارا دن گھر کے کام کرتی ہے، اس کے باوجود تم اس کو مار رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا قصور تو بتاؤ۔ مگر ابا نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اس میں آپ نہ پڑیں، اور بات کو رفع دفع کر دیا۔ اماں کی بس ایک ہی سہیلی تھی جس کا نام خالدہ بی بی تھا، جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ ایک دن جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ ہمارے گھر آئیں اور اس نے ماں سے کہا کہ صحیح بتاؤ کبرا، آخر اس دن تمہارے شوہر نے تمہیں اتنا کیوں مارا؟ تو میری ماں نے کہا کہ وہ مجھے بدچلن سمجھتا ہے اور مجھ پر شک کرتا ہے، اسی بنا پر وہ مجھے مارتا رہتا ہے۔ میں نے بھی یہ بات کچن میں بیٹھے سن لی اور مجھ پر بھی یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ آخر ابا ماں کو ہر وقت مارتے کیوں رہتے ہیں۔ خالدہ بی بی نے کہا کہ مجھے کھل کر بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے۔ وہ بولی کیا کھل کر بتاؤں، میری شادی کے دوسرے سال ہی میری سوتیلی ماں نے میرے ابا کے کان بھر دیے کہ یہ اپنی خالہ کے بیٹے ریحان کے ساتھ سیٹ تھی اور شادی کے بعد ریحان جو ہے وہ جوگی بن گیا ہے۔ ان کے دل میں یہ خلش رات دن کچوکے لگاتی تھی اور شب و روز بہانے سے مجھے تانے دیتے اور میرا ماضی کریدنا چاہتے تھے۔ آخر کار اس رات انہوں نے مجھ سے قسم دے کر پوچھا کہ سچ بتاؤ کیا تم بھی اس کو پسند کرتی تھی؟ اور مجھے بچوں کی قسم دی۔ اب میں بچوں کی جھوٹی قسم تو کھا نہیں سکتی تھی اور اللہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی سچ بتا دیا کہ ہاں ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، کیونکہ میری خالہ بچپن سے ہی مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اور لیکن پھر میرے ابا نہ مانے اور آپ سے میری شادی قسمت میں لکھی تھی سو ہو گئی۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ میرا صرف اس سے سوچ کی حد تک رشتہ تھا، اس کے علاوہ ہمارے درمیان کوئی تعلق نہ تھا۔ اماں نے خالہ کو یہ بھی بتایا کہ بس بہن اتنا سننا تھا کہ وہ قسم وسم سب کچھ بھول گیا اور مجھ پر ٹوٹ پڑا اور مجھے بے دردی سے مارنا شروع کر دیا، میری ہڈی پسلی تک توڑ دی۔ میں نے اپنی آواز کو کنٹرول میں رکھا اور دوپٹہ منہ میں ٹھونس لیا کہ کہیں بچے نہ جاگ جائیں، لیکن جب میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں بھاگ کر آپ کے گھر آ گئی، کیونکہ اس پر جنون طاری تھا اور مجھے ڈر تھا کہ خالدہ بہت حیران تھیں اور دم بخود اماں کی بات سن رہی تھیں۔ یہ دونوں برآمدے میں بیٹھی تھیں اور میں کچن میں تھی۔ میں نے بھی ساری بات سن لی اور جس دن سے سوتیلی ماں نے ابا کو اماں کے بارے میں بتایا، اس دن کے بعد سے ابا نے اماں کو دوبارہ میکے نہ جانے دیا اور کبھی گھر سے قدم نہ نکالنے دیا۔ اس پر بھی تانے تشنے اور شوہر کی نفرت اماں کا مقدر بن گئی تھی۔ حالانکہ میری ماں نے گھر بار اور بچوں سے ٹوٹ کر محبت کی تھی، شوہر کی وفادار خدمت گزار رہی، اطاعت پہ کبھی کمی نہ لائی تھی۔ لگتا تھا کہ ابا کا دل پتھر کا تھا، من کے آئینے میں بال آ گیا تو اب ہم بچے بھی بڑے ہوتے جا رہے تھے، لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے ہمارے معصوم ذہنوں پر کیا اثر پڑ رہا تھا اس بات کا ابا کو ذرا احساس نہ تھا۔ وہ ہمارے سامنے ہی اماں پر چیختے چلاتے اور کئی بار تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ میں اپنے معصوم ذہن میں یہ بات سوچتی کہ آخر ہماری ماں کا قصور کیا ہے، لیکن اب تو میں وجہ بھی جان چکی تھی، جو مجھے بہت بڑی وجہ کہ ایک چھوٹی سی بات کو لے کے جو غلطی میری ماں سے شادی سے پہلے ہوئی، اس کو لے کے ابا اب تک اماں پر ظلم کرتے رہے، ان کو ذہنی اور جسمانی اذیت دیتے رہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس سے صرف ہماری اماں ہی متاثر نہ ہوتی، بلکہ ہم بچے بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے۔ ہمارے معصوم ذہنوں میں ڈر اور خوف بیٹھ گیا تھا، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر ڈر جاتے، بہت کم بولتے اور ہر وقت چپ چپ رہتے تھے۔ میری ماں جو کہ سب سے زیادہ ابا کے عتاب کا نشانہ بنی رہتی، ظلم سہتی رہتی، وہ تو اب ایسے تھیں جیسے کہ ہوں ہی نہ، سارا دن خاموش بیٹھی رہتی، کوئی بات نہ کرتی۔ نہ ان کے چہرے پر میں نے کبھی ہنسی دیکھی، نہ ان کو کبھی مسکراتے دیکھا۔ میری ماں کی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ گئے تھے، چہرہ جو بے تحاشا حسین تھا اب پھیکا پڑ گیا تھا، رنگ بھی کالا پڑ گیا تھا۔ میری ماں ہر وقت بیٹھی کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی اور ابا کے آنے پر ایسے ڈر جاتی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، لیکن میرے ابا پر اس بات کا بھی کوئی اثر نہ ہوتا کہ میں نے ایک زندگی کو برباد کر دیا، میں نے ایک ہنستی مسکراتی لڑکی کو کیا سے کیا بنا دیا۔ لیکن میرے ابا کے دل میں تو ہر وقت شک ہی رہتا، وہ جب بھی گھر آتے میری ماں کو گھٹیا ناموں سے پکارتے، جسے سن کر ہم بچے بھی اب محسوس کرنے لگے کہ یہ نام تو کسی عورت کو بالکل بھی زیب نہیں دیتے، لیکن میری ماں چپ رہتی اور خاموشی سے آنسو بہاتی۔ میری اماں تو شاید اپنے خالہ زاد کو بھول بھال گئی تھی، لیکن ابا کے ذہن کی خرابی تھی کہ وہ ہر لمحہ ان کو ان کا بھولا ہوا ماضی یاد کراتے رہتے، جبکہ ماں کی کمزوری ان کے بچے تھے۔ اماں ہم سے والہانہ پیار کرتی اور ایک لمحے کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ ہماری خاطر ہماری پیاری ماں نے ہر ظلم برداشت کیا۔ ابا عجب سوچ کے آدمی تھے، یوں تو نارمل انسان لگتے، خوب جانتے تھے کہ ان کی بیوی ایک شریف عورت ہے اور محلے والے بھی اس کی گواہی دیتی کہ تمہاری بیوی بہت نیک، شریف اور بہت ہی اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر وقت اماں کو
شاید ان کے دماغ میں یہ بات چپک کر رہ گئی تھی کہ ان کی بیوی کے عشق میں ریحان دیوانہ ہو گیا تھا تو ضرور اس کی بیوی بھی اس کو اتنا ہی چاہتی ہوگی۔ یہ کوئی ایسی قابل تعزیر بات کی خالہ نے اپنی طرف سے ریحان سے اس کا رشتہ بچپن میں طے کر دیا تھا۔ شادی سے قبل منسوب ہو جانے پر لڑکے یا لڑکی کے دل میں پسندیدگی کے جذبات جنم لے لیتے ہیں، مگر یہ کوئی ایسا جرم تو نہیں جس کی سزا کسی کو عمر بھر ملتی رہے۔ ماں کو مگر اس بات کی سزا عمر بھر ملتی رہی۔ ان کو ابا نے ساری زندگی سولی پر لٹکائے رکھا، ہر بات پر، ہر روز، ہر گھڑی یہی تانا کہ تم تو شادی سے پہلے کسی کو چاہتی تھی، تم میری کب ہو؟ یہ تو بچوں کی وجہ سے تم نے مجھے برداشت کیا ہوا ہے۔ یہ حقیقت تھی، ہماری محبت بھی ماں کے پیروں کی زنجیر بنی ہوئی تھی، لیکن ماں اور باپ کے درمیان تناؤ سے بچوں کو کتنی ذہنی اذیت ہوتی ہے کوئی یہ کیا جانے۔ ہر وقت جھگڑا دیکھ کر ہمیں سخت کوفت اور الجھن ہوتی تھی۔ میرے دوسرے بہن بھائی بھی اب بڑے ہو رہے تھے اور وہ اس جھگڑے کا سبب جاننے کی کوشش کرتے۔ ایک روز ماں نے تنگ آ کر میرے بھائی سے کہا کہ اپنے باپ سے پوچھو۔ میرے بھائی نے جب باپ سے پوچھا تو انہوں نے الف سے لے کے یہ تک ان کو ساری کہانی سنا دی، حالانکہ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، اس کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا۔ اس کو سب کچھ بتا دیا اور یہ کہا کہ تمہاری ماں بد کردار ہے، یہ شروع سے ہی اپنے خالہ کے بیٹے کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب مجھ سے شادی ہو گئی تو اس کی خالہ کا بیٹا بھی جوگی بن گیا، وہ اب بھی اس کے عشق میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ یہ بات سن کے میرا بھائی بہت حیران ہوا اور چپ کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد کیا تھا، ہمارے ابا نے تو سارا لحاظ ہی ایک طرف رکھ دیا۔ اب تو ہمارے سامنے ہی وہ ماں کو بیہودہ الفاظ سے پکارتا اور بیہودہ الزامات لگاتا۔ ہماری ماں بچوں کے سامنے شرمندہ ہو جاتی، لیکن ابا کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ رفتہ رفتہ میرے بھائی کے ذہن میں وہ زہر سرایت کرنے لگا کہ تمہاری ماں بد کردار ہے۔ اس کے کچے ذہن میں گھول دیا گیا کہ تمہاری ماں اچھی عورت نہیں ہے، لہٰذا اس کے دل میں اندر ہی اندر ایک لاوا پکنے لگا۔ ماں بیچاری نہ جیتی تھی نہ مرتی تھی، اولاد اب جوان ہو رہی تھی اور اولاد کے سامنے اپنی صفائی بھی پیش نہ کر سکتی تھی، اور کس بات کی صفائی پیش کرتی؟ جس نے کوئی قصور کیا ہی نہ ہو وہ کیا صفائی پیش کرے؟ میں البتہ سمجھتی تھی کہ میری ماں بے قصور ہے۔ ابا کی تو عادت ہے ہر وقت کسی کو مجرم ٹھہرانے کی، مگر وہ اس بات کا احساس نہ کر سکے کہ باپ کا ماں کے خلاف غلط اور زہریلا قسم کا پروپیگنڈا ان کے بچوں پر کیسی منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ ہم سارے ہمیشہ کے لیے اپنے والدین سے متنفر ہو رہے تھے۔ یہی نہیں، گھر میں ایک پیار، محبت اور اعتماد کی جو فضا ہوتی ہے وہ ہلاکت میں پڑ چکی تھی۔ افسوس، پھر ہم بچے پیار بھرے رشتوں کے اعتماد سے عاری رہ گئے، جو ایک پرسکون گھر میں پرورش پانے والے بچوں کے ماں بھی قائم ہوتا ہے۔ ہم ماں باپ سے نہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے سے متنفر ہوتے گئے، کسی رشتے پر اعتماد نہ رہا، کسی سے پیار نہ رہا۔ دراصل ہم سخت ذہنی کرب، کشمکش اور انتشار کے کانٹوں میں پھنس کر بڑے ہو رہے تھے۔ ابا کو تو بالکل بھی اس بات کی سمجھ نہ تھی ان کے اس قسم کے غلط رویے سے ان کی اپنی اولاد کا کس قدر نقصان ہو جائے گا۔ ہم تو ذہنی اور روحانی طور پر کھوکھلے اور کنگال ہو گئے۔ میرے دوسرے بہن بھائی ماں اور باپ دونوں کے نہ رہے، جبکہ میں ماں سے کچھ ہمدردی دل میں رکھتی تھی۔ اب میرا بھائی بھی 16 سال کا ہو گیا تھا، میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہو کر کالج جانے لگا تھا۔ ایک دن میرے ابا کام سے واپس لوٹے تو آتے ہی میری ماں کو پکارنا شروع ہو گئے۔ میری ماں بھاگتی ہوئی گئی تو کہتے، تجھے پتا ہے آج میں تمہارے لیے ایک بہت ہی بڑی خبر لایا ہوں، تمہارا وہ ریحان آخرکار مر گیا۔ آج میں نے اس کی لاش دیکھی ہے، وہ فٹ پاتھ پر مرا پڑا تھا اور لوگ اسے لاوارث سمجھ کر لے کر جا رہے تھے۔ یہ کہہ کر وہ اونچی اونچی ہنسنے لگے۔ میری ماں چپ کر کے ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور ان کو کہتے کہ تو روتی کیوں نہیں؟ بین ڈال بین، تمہارا پیار چلا گیا، وہ تیرے پیار میں ملنگ بنا پھرتا تھا اور تجھے پرواہ ہی نہیں۔ اس پر میری ماں سسک سسک کر رونے لگی۔ ظاہر ہے جوان اولاد کے سامنے اتنی بے عزتی کون عورت برداشت کر سکتی ہے؟ وہ تو اپنی بدنصیبی پر روئیں۔ ابا نے کوہرام مچا دیا کہ دیکھو اپنے یار کے مرنے پر رو رہی ہے، اور میرے بھائی کو بلا کر بتانے لگے کہ دیکھو اپنی ماں کی حالت، اسے سنبھالو، اسے اس کے مرنے کا بہت دکھ ہو رہا ہے۔ میرا بھائی جو پاس بیٹھا پڑھ رہا تھا ایک دم سے تیش میں آ گیا، اٹھا اور منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر پستول نکال کر لے آیا اور اندھا دھند فائر کر دیا۔ ماں کی گولی لگی تو ماں وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئیں۔ جب وہ خون میں لت پت ہو گئیں تو اس نے اپنا رخ ابا کی طرف کر لیا اور ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ ہم جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، خوف کے مارے کمرے میں گھس کر ہم نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ اس قدر خوفناک منظر تھا کہ میری بہن تو بے ہوش ہو گئی اور میں خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی کہ نہ جانے ہمارے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا، کیونکہ اس کے سر پر تو خون سوار تھا۔ اچانک اس نے لات مار کر دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔
لیکن اندر آتے ہی وہ میرے پاس بیٹھ کے بچوں کی طرح رونے لگا کہ دیکھو اب ہمارے گھر سے لڑائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اب ہمارے گھر میں کوئی نہیں لڑے گا، کوئی کسی کو تانے نہیں دے گا، اب ہمارے سامنے چیخو پکار نہیں ہوگی، اماں روئے گی نہیں، اماں سسکے گی نہیں، دیکھو آج کے بعد اماں کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ جہاں چلی گئی ہیں وہاں ان کو صرف اور صرف سکون ملے گا، کیونکہ ہماری ماں نے جتنے دکھ دیکھے ہیں اب جنت ہی ان کا مقدر ہوگی، اب وہاں پر کوئی ابا جیسا ان کو دن رات اذیت نہیں دے گا، کوئی ان کو ابا کی طرح ہر وقت تانے نہیں دے گا۔ ہماری ماں سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوگی لیکن ابا نے اس کو اتنا بڑھاوا دیا کہ ان کی زندگی تو تباہ کی، ساتھ ہی ہم معصوموں کی زندگیاں بھی تباہ کر دیں۔ آج ہم کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہیں، ہمارا کیا مستقبل ہے؟ میں اسی بات کو سوچ سوچ کر تھک گیا تھا۔ آج میں نے وہ کیا حفصہ جو میرا بہت دنوں سے دل کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا میری ماں سکون میں رہے، لیکن ابا نے ان کو ایک دن بھی سکون نہ لینے دیا۔ میں چاہتا تھا میری ماں بھی دوسری عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کریں، خوش رہا کریں، لیکن میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو دیکھے، ان کو کبھی سجے سنورے نہ دیکھا۔ ہر وقت میری ماں کڑتی رہتی تھی۔ آج ان کا یہ کڑنا ختم ہو گیا۔ آج کے بعد وہ کبھی دکھی نہیں ہوں گی، کبھی نہیں روئیں گی، کوئی ان سے نفرت نہیں کرے گا، کوئی ان کو تانے نہیں دے گا۔ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے میرا بھائی رو رہا تھا اور چیخو پکار کر رہا تھا۔ میں بت بنی اس کی یہ حالت دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس بات پر روں، اپنے ماں باپ کے مرنے پر یا اپنے بھائی کے پاگل ہو جانے پر، کیونکہ اس کی حرکتیں ایسی تھی کہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے ذہنی توازن کھو دیا ہے۔ نہیں، وہ پاگل تو نہیں تھا، وہ صحیح کہہ رہا تھا، کیونکہ اب ہماری ماں کو کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ وہ سکون میں چلی گئی تھی، وہ مری نہیں تھی، بلکہ وہ تو زندہ ہو گئی تھی۔ مری تو تب تھی جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی، میرے باپ کی زندگی میں آئی تھی۔ اب تو وہ زندہ ہو گئی تھی، اب وہ خوش رہے گی، اور اب میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ اس کے کہکوں میں شامل ہو گئی۔ مجھے لگا کہ ہم دونوں ہی پاگل ہو گئے ہیں، ہم اپنی ماں اور باپ کے مرنے پر ہنس کیوں رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تب اچانک ہی گھر میں سب لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ ہمسائے گولی کی آواز سن کر آ چکے تھے، اور انہوں نے میرے بھائی کے ہاتھ میں ریوالور بھی دیکھ لیا تھا۔ تب پولیس آئی اور میرے بھائی کو گرفتار کر کے لے گئی اور لاشوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے ماں باپ کی تدفین کر دی گئی۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن کو تایا ابو اپنے گھر لے گئے، وہ تایا جس نے کبھی ہمیں پوچھا نہ تھا، اور اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی کر دی، جس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس کے 4 بچے تھے۔ میری چھوٹی بہن نے اس واقعے کا بہت اثر لیا اور 1 سال کے بعد ہی وہ فوت ہو گئی۔ میرے بھائی کو عمر قید کی سزا ہو گئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے 4 بچوں کو سنبھالنے لگی۔ میرا شوہر بات بے بات مجھے جھڑکتا اور مجھے میری ماں کے کردار کے تانے دیتا، اور میرے بھائی کے بارے میں بھی مجھے بہت باتیں سناتا کہ تم لوگ تو ہو ہی گھٹیا، تم لوگوں کے خاندان میں نے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ حالانکہ سارا دن میں اس کے بچوں کو سنبھالتی، اس کے گھر کا کام کرتی، لیکن پھر بھی وہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ جاری رکھتا۔ مجھے لگتا کہ میری قسمت بھی شاید میری ماں جیسی ہے، جو اس کے ساتھ ہوا آج وہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں دن رات روتی اور یوں ہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں اور اس وقت میں 30 سال کی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے نہ میں نے اپنا بچپن دیکھا نہ جوانی، ایک ایسی زندگی دیکھی جس میں ہم نے آنسو اور دکھی دیکھے۔ میں اب یہ سوچتی ہوں کہ کیا میرے آنسو یہ کبھی ختم ہوں گے؟ بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، میرا اپنا کوئی بچہ نہیں ہے۔ میں ان بچوں کو ماں سے بڑھ کر پیار دیتی ہوں اور حد درجہ کوشش کرتی ہوں کہ ان کے معصوم ذہن میرے شوہر کی باتوں سے متاثر نہ ہو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ معصوم ذہنوں میں جو بیٹھ جاتا ہے وہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے۔ میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی، بھرا پورا گھر تھا، ماں باپ تھے، بہن بھائی تھے، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب میں خود کو بہت تنہا فیل کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے شاید میری زندگی کے بھی دن تھوڑے رہ گئے ہیں، کیونکہ مجھے پچھلے ہفتے ہی ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے ٹی بی ہے، اور میں نے اس کی دوائی بھی نہیں لی، کیونکہ میں بھی اب مر جانا چاہتی ہوں، میں بھی اب سکون چاہتی ہوں۔ ناظرین، امید ہے کہ میری آج کی کہانی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ مزید اچھی آنے والی کہانیوں سے آپ باخبر رہ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ایک بہت ہی اچھی کہانی تک اللہ حافظ۔